السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ حکومت الزام لگا رہی ہے کہ تحریک انصاف سابق وزیر اعظم عمران خان کی صحت پر سیاست کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے مطابق عمران خان کو تمام ضروری سہولیات دی جا رہی ہیں اور تحریک انصاف کی قیادت کو صورتحال سے آگاہ بھی کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کے طبی معائنے میں تاخیر کی اصل وجہ ان کے مطابق علیمہ خان ہے۔ حکومتی اقدامات پر علیمہ خان نے اپنے پارٹی رہنماؤں کو کہا کہ اگر ہم مان گئے تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ دعویٰ بھی آج محسن نقوی نے کیا۔ ساتھ ہی پشاور ہائی کورٹ نے آئی جی خیبر پختونخوا کو آج ہی سڑکیں کھلوانے کی ہدایت کر دی ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے ملک کے دیگر علاقوں میں جانے والے راستے پولیس نے کھلوانے شروع کر دیے ہیں۔ آج وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران خان کے میڈیکل چیک اپ کی تفصیلات بتائیں اور کہا کہ تحریک انصاف کی سیاسی قیادت اس معاملے پر آن بورڈ تھی، مگر علیمہ خان فیصلوں کو ویٹو کر دیتی تھی۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہت ہمدردی ہے، ہمارا بڑا تعلق ہے اور سارا کچھ ہے، اور دوسری طرف بھرپور قسم کی پالیٹکس اس میں کھیلی گئی ہے۔ ہم اس طرح کی کسی بھی چیز پہ نہ ہم لوگ نہ گورنمنٹ اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتی۔ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ اگر یہ ہم مان گئے سارا کچھ تو یہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے۔ انہی کی وجہ سے 3 دن میڈیکل چیک اپ نہیں ہو سکا۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوتی تو آپ پہلے دن مان جاتے۔ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ سارے تقریباً آن بورڈ ہوتے تھے، لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ اس کو ویٹو کرتے تھے، وہ ہر چیز کو منع کر دیتے تھے۔ میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے، آپ کے ڈاکٹرز بھی مطمئن ہیں، سب کچھ موجود ہے، اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ٹیسٹ آپ بتائیں جو آپ کرانا چاہتے ہیں وہ بھی کرائیں۔ پھر یہ سارا کچھ کیوں؟ پھر یہ سارا روڈ بلاکس، بریجز کو بلاک کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا، وہ کیوں؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ اس چیز کو کیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو اس ساری چیز کے بعد اس یقین پہ پہنچا ہوں کہ کم سے کم کچھ لوگوں کا تو مجھے بڑا کلیئر ہو گیا کہ وہ ان کی صحت کے بارے میں سے زیادہ اپنی پولیٹکس کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ خود تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم یوسف سے پوچھ کر ہم نے ڈاکٹر ندیم قریشی کا نام دیا تھا۔ اسپیشلسٹ ہیں، تو اس گفتگو کے دوران جو باتیں بتائی ہیں ڈاکٹر ندیم قریشی نے، ان کا نام ہم نے ہی دیا تھا پوچھ کر ڈاکٹر عاصم یوسف سے، اور ڈاکٹر عارف نے وہ خاصی حوصلہ افزا ہیں۔ ان باتوں میں انہوں نے یہی بتایا کہ خان صاحب پہلے جو ہیں دیوار پہ لگی گھڑی نہیں دیکھ سکتے تھے چند ہفتے پہلے، لیکن آج جب ان کو ملے ہیں، یعنی کہ کل جب ان کو ملے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اب گھڑی نظر آ رہی ہے، بلکہ گھڑی میں سوئیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے، اور ان ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ یہ حیرت انگیز بہتری ہوئی ہے ان کی نظر میں۔ یہ خبریں مسلسل سامنے آتی رہیں کہ حکومت نے عمران خان کے اڈیالہ جیل میں طبی معائنے کے دوران موجودگی کے لیے تحریک انصاف سے 2 نام مانگے تھے۔ تحریک انصاف نے جو نام دیے ان کو علیمہ خان نے مسترد کر دیا، مگر جو علیمہ خان نے نام دیے ان پر حکومت نہیں مانی۔ مگر آج پریس کانفرنس میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ حکومت قاسم زمان کے نام پر بھی تیار ہو گئی تھی، مگر پھر تحریک انصاف نے کہا کہ عمران خان کو 1 ہفتے کے لیے اسپتال منتقل کریں۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ ایک نان پولیٹیکل ڈاکٹر جو آئی اسپیشلسٹ ہو وہ ہمیں نام دے دیں، جس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کریں کہ آپ اس کو رہنے دیں، ہمارا ایک فیملی کا بندہ ساتھ ڈالیں۔ ہم نے ان کو کہا ٹھیک ہے، آپ ایک فیملی کا بندہ بھی ساتھ لیں۔ ان کا قاسم ایک کزن ہے جس کا نام ہمیں دیا گیا، اور ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی آ جائے۔ جب دونوں چیزیں ہو گئیں تو کہا گیا کہ نہیں، ایسے نہیں، آپ اس کو 1 ہفتے کے لیے ہاسپٹل ایڈمٹ کریں، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں مانیں گے۔ اس میں نے کہا جی 1 ہفتہ نہیں، 2 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑ جائے، اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کریں گے تو ہم 100% کریں گے۔ خیر ہم نے بیسٹ ڈاکٹرز پک کیے، سرکاری اور پرائیویٹ۔ اس کے بعد ہم نے اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں غور صاحب، ان کو انفارم کیا کہ جی کیونکہ آپ پارٹی کے رہنما ہیں، چیئرمین ہیں، تو ہم آپ کے سامنے ان ڈاکٹرز کی موجودگی میں جو بھی چیک اپ ہوگا آپ خود وٹنس کر لیں اور آپ اڈیالہ جیل پہنچ جائیں۔ 1 گھنٹہ وہ انتظار ہم کرتے رہے، لیکن غور صاحب کا جواب آیا کہ نہیں، ان کی پارٹی سے مشاورت ہوئی ہے، وہ نہیں آ سکیں گے۔ پھر رابطہ کیا ان کے ساتھ، ہم نے کہا آپ نہیں آئے، لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی اور اپوزیشن لیڈر سینٹ، آپ تینوں آ جائیں اور اپنے ڈاکٹرز جو ہیں ان کو بھی لے آئیں ساتھ۔ اور وہاں پہ انہوں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ ڈاکٹرز کے ساتھ ملاقات کی۔ 1.5 گھنٹے کی ملاقات میں تقریباً 45 منٹ وہ جو 2 ڈاکٹرز تھے وہ فون پہ ان ڈاکٹرز سے بریفنگ لیتے رہے، ایک ایک چیز پوچھی انہوں نے، اور تقریباً 45 منٹ جو پولیٹیکل رہنما تھے انہوں نے بریفنگ لی۔ اس کے بعد جو ان کے ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا ایکسیلنٹ، یہ بہترین علاج ہو رہا ہے، اگر ہم نے بھی کرنا ہوتا تو ہم بھی یہی علاج کرتے۔ پولیٹیکل رہنماؤں نے کہا جی ہم مطمئن ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں سارا کچھ۔ اس موقع پر میں نے ان سے پھر کہا کہ آپ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ پوچھ لیں، اگر کوئی ایسا ٹیسٹ رہ گیا جو ہم نے نہیں کرایا تو ہم وہ بھی کرائیں گے، جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمام ٹیسٹ جو ہو سکتے تھے وہ ہوئے ہوئے اور ہم مطمئن ہیں۔ کل ہم نے اپنے پروگرام میں خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاع شفیع جان سے علیمہ خان کے حوالے سے سوال کیا، تو دیکھیے انہوں نے کیا جواب دیا۔
ظاہر یہ حق ہے کہ فیملی کو رسائی ہو، مگر اگر پارٹی کے اور 2 لوگ چلے جاتے تو آپ لوگوں کی تسلی ہو جاتی؟ اگر پارٹی نے 2 نام دیے تھے تو یہ بہتر نہیں ہوتا کہ اگر علیمہ خان صاحبہ نے اوور رول کیا جیسے کہ خبر آئی ہے وہ نہ ہوتا؟ عزیب صاحب، یہ صحت کا معاملہ ہے، تو یہ فیملی کا معاملہ ہے، عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے، یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے فیملی کے زیر نگرانی ساری چیزیں ہوں، ان کے ڈاکٹر کے زیر نگرانی ساری چیزیں ہوں۔ اگر یہ کوئی سیاسی معاملہ ہوتا تو بالکل ہم پارٹی کے کوئی اپنے جو لیڈرز ہیں ان کے نام دیتے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہم طبی معائنے میں اس لیے شریک نہیں ہوئے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ عمران خان کو اسپتال منتقل کیا جائے۔ اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ طبی معائنے میں بیرسٹر گوہر خان نے شریک ہونے سے درست انکار کیا کیونکہ فیملی کا حق تھا کہ وہ طبی معائنے کے وقت موجود ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی جاتا تو قوم کو تسلی نہ ہوتی۔ محسن نقوی صاحب نے آج کہا ہے کہ جب عمران خان کا طبی معائنہ کیا گیا گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں، اس وقت پی ٹی آئی کو بتایا گیا کہ گوہر صاحب کا نام انہوں نے لیا کہ ان کو کہا کہ آپ اڈیالہ جیل آئیں اور اس طبی معائنے میں شریک ہوں، لیکن انہوں نے انکار کیا، انہوں نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھیے بالکل ٹھیک انکار کیا نا۔ ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہی شفٹ کیا جائے، خان صاحب کے ذاتی معالج ہو، خان صاحب کی فیملی ممبرز ان کے پاس ہو اور وہ ان کا مطالبہ کریں۔ نہیں تو پارٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ خان صاحب کا معائنہ کیا جائے، نہیں ان کا مطالبہ تھا کہ کوئی اور بندہ اس کے ساتھ ہو۔ لہٰذا جب یہ ہمارا فیل ہو گیا، نہیں کچھ ہوا، خان صاحب کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکا ہاسپٹل میں اور انہوں نے کہا چلو جی آپ آ جاؤ اڈیالہ، تو پارٹی نے ایک بالکل اپنے صلاح مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ایسا ہم نہیں کر سکتے اور ہم نے ان کو انفارم کر دیا کہ یہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ حق فیملی کا تھا کہ فیملی وہاں پہ موجود ہو۔ ہم میں سے کوئی بھی اگر جاتا باہر آ کے کچھ بھی کہتا، قوم کی تسلی نہیں ہونی تھی۔ وکیل کا یا ایک سیاسی رفیق کا وہاں ہونا بالکل بے ایمانی عمل تھا۔ ہم خانہ پوری کے لیے نہیں جانا چاہتے تھے۔ ہم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا کہ فیملی کی جگہ ہم نہیں جا سکتے، فیملی کا حق ہم نہیں حاصل کر سکتے، ہم نہیں مار سکتے۔ یہ حق فیملی کا ہے اور وہ رہے گا۔ آج ایک بار پھر بیرسٹر گوہر خان اور سلمان اکرم راجہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے، مگر ایک بار پھر ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے علاوہ عمران خان کی 3 بہنیں بھی اڈیالہ جیل پہنچیں اور انہیں بھی چکری انٹرچینج کے مقام پر روک دیا گیا، مگر آج بشرا بی بی کی فیملی کو ملاقات کی اجازت مل گئی۔ نمائندہ جیو نیوز شبیر ڈار کے مطابق بشرا بی بی کی بیٹی، بھابھی اور نواسی کی اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی۔ خبر کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی کی بھی کانفرنس روم میں ملاقات کروائی گئی۔ یہ ملاقات 30 منٹ جاری رہی اور بشرا بی بی نے عمران خان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ ملاقات کے بعد بشرا بی بی کی بہن مریم بٹو نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ آج جیل میں ملاقات کے دوران عمران خان نے اپنی بیوی بشرا عمران سے کہا کہ وہ اپنی آنکھ کے بارے میں شدید فکر مند ہیں کیونکہ یہ بہتر نہیں ہو رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت کی طرف سے بھیجے گئے ڈاکٹرز نے خون کے ٹیسٹ بھی کیے لیکن رپورٹس ان کے ساتھ شیئر نہیں کی گئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر رپورٹ شیئر بھی کی جائیں تو بھی وہ مطمئن نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز فیصل سلطان اور عاصم یوسف ان کا معائنہ نہ کریں اور خود ٹیسٹ نہ کریں۔ بشرا عمران نے درخواست کی ہے کہ عمران خان کی قانونی ٹیم سپریم کورٹ سے فوری درخواست کرے تاکہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو جلد از جلد معائنہ اور ٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کے باہر دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور خیبر پختونخوا میں کوہاٹ، نوشہرہ اور ڈیرہ اسماعیل خان سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں کارکنوں کے احتجاج کی وجہ سے سڑکوں کی بندش کو 4 دن ہو گئے ہیں اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں آج اہم سماعت ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے کہ پشاور سے باہر کوئی نہیں جا سکتا۔ کل میرے بچے نکلے اور واپس آ گئے کہ سڑکیں بند ہیں۔ صوبے میں دہشت گردی ہے، لوگوں پر رحم کریں، لوگ جان سے جا رہے ہیں، رولنگ پارٹی اپنے ہی صوبوں کے لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے۔ کے بعد عدالت نے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو بند سڑکیں کھلوانے کا حکم دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے حکم نامے کے مطابق درخواست گزار نے یہ آئینی درخواست اس عدالت میں اس لیے دائر کی ہے کہ عدالت متعلقہ فریقین کو مناسب احکامات جاری کرے تاکہ پشاور سے اسلام آباد تک شاہراہوں پر اور اسی طرح مقامی سڑکوں پر عوام کی آزادانہ اور بلا رکاوٹ آمد و رفت یقینی بنائی جا سکے، جس میں درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کی توجہ اس طرف دلائی کہ عوام کی جانب سے سڑکوں کی بندش کی وجہ سے عام لوگوں کی شاہراہوں اور سڑکوں پر نقل و حرکت شدید طور پر محدود اور متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ حالیہ دنوں میں سڑکوں کی بندش کے باعث لوگوں کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ مریضوں، تاجروں اور دیگر افراد کو سنگین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مزید یہ موقف اختیار کیا گیا
کہ सूबाई हुकूमत और पुलिस हुक्काम खामोश तमाशाई बने हुए हैं और सड़कों पर आवाम की महफूज नक्लो हरकत को यकीनी बनाने की अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे हैं। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा है कि मामले की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए हमने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत की कि वो चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा की अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाएं। कुछ देर बाद दोनों अफसरान अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने तस्लीम किया कि सड़कें और शाहराहें मुजाहिरीन की जानिब से बंद की गई हैं। ताहम जब उनसे पूछा गया कि क्या सड़कें खुलवाने के लिए कोई इक़दामात किए गए हैं तो अदालत को मुतमईन ना कर सके। अदालत ने लिखा है कि पुलिस हुक्काम और सूबाई हुकूमत की इस मामले पर गफलत और लापरवाही पर हमें अफसोस हुआ, लिहाजा आईजी पुलिस को हिदायत की जाती है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी शख्स को भी सड़कों या शाहराहों को बंद करके कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त ना दी जाए। वो शाहराहों से हर किस्म की रुकावटें दूर करने के लिए मुनासिब इक़दामात करें और मज़ीद ये यकीनी बनाएं कि शाहराहें और सड़कें आवाम के लिए खुली हों। इस ज़िम्न में अमल दरामद की रिपोर्ट कल यानी 18 फरवरी तक अदालत में पेश की जाए। इसके बाद आज शाम सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर ने एक बयान में कहा कि हाई कोर्ट के हुक्म पर सूबे की मुख्तलिफ सड़कों की बहाली का काम शुरू हो गया है और मुतादिद सड़कें खोल दी गई हैं। साथ ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इस हवाले से एक पोस्ट में लिखा कि हमारे कारकुनान जो अपनी मदद आपके तहत पुरअमन धरना दिए हुए हैं, उनका एक ही मुतालबा है कि इमरान खान का उनके ज़ाती डॉक्टर्स और फैमिली की मौजूदगी में बेहतरीन इलाज हो। मेरे ख्याल में मौजूद अदलिया को कोई भी हुक्म देने से पहले मसला पूछना चाहिए कि लोग चाहते क्या हैं, बैठे क्यों हैं, क्यों उनके लीडर को उनका आईनी और कानूनी हक नहीं दिया जा रहा, क्यों मुलाकातें बंद हैं, क्यों अदालतें 1 साल से उनके केसेस नहीं सुन रही, क्यों 3-3 जजेस के अहकामात को अडियाला जेल की इंतजामिया रद्दी की टोकरी में फेंक रही है, क्यों अक्टूबर 2024 के बाद इमरान खान से उनके ज़ाती मौलिज को नहीं मिलवाया जा रहा, आँख की तकलीफ को यहाँ तक पहुँचाने वाला कौन है, क्या आइन और कानून सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए है, पाकिस्तान के तमाम इदारे तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और वर्कर्स को क्यों दूसरे दर्जे का शहरी समझ रहे हैं, क्या हम पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। सुहेल आफरीदी ने मजीद लिखा कि अदालत के अहकामात के बाद आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा का रद्द अमल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि काली वर्दी के पीछे अहकामात किसी और के हैं। आईजी वफाक का नुमाइंदा होता है और जब एक दहशतगर्दी से मुतासरा सूबे में बाहर से लाए गए पुलिस के बड़े और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को आमने सामने लाया जाए तो हालात को किस तरफ ले जाया जा रहा है। ये याद रहे कि हम इमरान खान साहब की सेहत पर सियासत नहीं करना चाहते और इंतहाई तकलीफ के बावजूद बहुत बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं। ये भी जहन में रहे कि इमरान खान करोड़ों दिलों की धड़कन हैं। पाकिस्तानी अवाम मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। आज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि एहतजाज और धावा बोलने का शौक है तो ऐसा कर लें, फिर देख लीजिए कि क्या होता है। आप आर्टिकल 15 देख लें, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें किस तरीके से हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, वो सारी क्लैरिटी है। लेकिन चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके सामने एक कोर्ट का फैसला आ गया जिसमें इंस्ट्रक्शन मिली है कि वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल को बहाल किया जाए और जो भी ये नासिर है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम मेक श्योर करेंगे जो कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर वो भी यकीनी बनाएं। और इस्लामाबाद में जिस तरीके से आपके सामने कोशिश की गई कि इस्लामाबाद के रेड जोन में खराबी पैदा की जाए, अगर आपको प्रोटेस्ट करने का शौक है, धावा बोलने का शौक है, तो मैं तो उसमें बड़ा क्लियर हूँ, हमारी टीम बड़ी क्लियर है कि फिर आप बोल लें, फिर आप खुद देख लीजिएगा क्या होता है। लेकिन ये रोज़ रोज़ की चीज़ बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जो भी आपके पार्टी के अंदर वो सेल्स मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनसे खबरदार रहें। वो आपके लोगों के दुश्मन हैं जो किसी और अज़ाइम में अपनी पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान के हवाले से मोहसिन नकवी ने कहा कि हर मसले का हल बातचीत में होता है और यही बात वज़ीर आज़म कई मरतबा कर चुके हैं। मैं पहले दिन से बिलीव करता हूँ कि कोई भी मसला हो उसका हल हमेशा बातचीत में होता है और ये मेरा कोई ज़ाती राय नहीं है। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही बातें की हैं जो मैं करता हूँ और वही इंस्ट्रक्शन हैं जो हम फॉलो कर रहे होते हैं। कोई मसला आता है वो वाली बातचीत, NRO वाली बातचीत के ऊपर मैं नहीं हूँ। साथ ही इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान ने बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक इमरान खान के बेटों का कहना है कि उन्हें पाकिस्तानी जेल में अपने वालिद की बिगड़ती हुई सेहत पर तशवीश है और वो साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात की इजाज़त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि 2 साल से ज़ायद अरसे तक दूर रहने के बाद उन्हें रसाई दी जाए। उन्होंने कहा कि वो मेडिकल रिपोर्ट के बारे में गैर यकीनी का शिकार हैं। उन्होंने बताया कि जुमेरात को उन्होंने सितंबर के बाद पहली मरतबा अपने वालिद से बात की। उनका कहना था कि उनके वालिद उमूमन अपनी सेहत के बारे में बात करने से गुरेज करते हैं, लेकिन इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मायूसी का इजहार किया और कहा
کہ انہیں چند ماہ سے آنکھ کے علاج سے محروم رکھا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کو کسی مناسب اسپتال منتقل کیا جانا چاہیے اور اپنے ذاتی ڈاکٹرز تک رسائی دی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر سے کرکٹ کے 14 سابق بین الاقوامی کپتانوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے عمران خان کی صحت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خط لکھنے والوں میں انگلینڈ کے مائک ایتھرٹن، ناصر حسین، مائک بیئرلے، ڈیوڈ گوور اور آسٹریلیا کے ایلن بارڈر، اسٹیو واہ، گریگ چیپل، این چیپل، بیلنڈا کلارک، کیم ہیوز، بھارت کے سنیل گواسکر اور کپل دیو، نیوزی لینڈ کے جان رائٹ اور ویسٹ انڈیز کے کلائیو لائڈ شامل ہیں۔ خط میں لکھا ہے کہ ہم اپنی قومی کرکٹ ٹیموں کے سابق کپتان عمران خان کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک اور ان کی قید کی حالت سے متعلق رپورٹس پر گہری تشویش کے ساتھ یہ خط تحریر کر رہے ہیں۔ عمران خان پاکستان کے سابق کپتان اور عالمی کرکٹ کی ایک نمایاں شخصیت ہیں۔ عمران خان کی کھیل کے لیے خدمات کو دنیا بھر میں سراہا جاتا ہے۔ بطور کپتان انہوں نے 1992 کے تاریخی کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کو فتح دلوائی۔ یہ کامیابی مہارت، ثابت قدمی، قیادت اور کھیل کے جذبے پر مبنی تھی، جس نے سرحد پار نسلوں کو متاثر کیا۔ ہم میں سے بہت سے افراد نے ان کے خلاف کھیلا، ان کے ساتھ میدان شیئر کیا یا ان کی ہمہ جہت صلاحیت، کرشماتی شخصیت اور مسابقتی جذبے کو آئیڈیلائز کرتے ہوئے بڑے ہوئے۔ وہ کھیل کی تاریخ کے بہترین آل راؤنڈرز اور کپتانوں میں شمار ہوتے ہیں، جنہیں کھلاڑیوں، شائقین اور منتظمین سب کی جانب سے عزت ملتی رہی۔ حالیہ رپورٹس خصوصاً حراست کے دوران ان کی بینائی میں تشویشناک کمی اور گزشتہ 2.5 سال کے دوران قید کی حالت سے متعلق اطلاعات ہمیں شدید تشویش میں مبتلا کر رہی ہیں۔ بطور کرکٹرز ہم منصفانہ مقابلے، عزت اور احترام کی ان اقدار کو سمجھتے ہیں جو باؤنڈری لائن سے آگے تک پھیلی ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان جیسی حیثیت رکھنے والے فرد کے ساتھ وہی باوقار سلوک روا رکھا جانا چاہیے جو ایک سابق قومی رہنما اور عالمی اسپورٹس آئیکن کے شایان شان ہو۔ ہم حکومت پاکستان سے درخواست کرتے ہیں کہ یقینی بنایا جائے کہ عمران خان کو درجہ ذیل سہولیات فراہم کی جائیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی رپورٹ شدہ صحت کے مسائل کے حل کے لیے ان کے منتخب کردہ مستند ماہر ڈاکٹروں سے فوری، مناسب اور مسلسل طبی معائنہ اور علاج۔ دوسرا یہ کہ بین الاقوامی معیارات کے مطابق حراست کے انسانی اور باوقار حالات، جن میں قریبی اہل خانہ سے باقاعدہ ملاقاتوں کی اجازت بھی شامل ہو۔ اور تیسرا یہ کہ بغیر کسی غیر ضروری تاخیر یا رکاوٹ کے قانونی عمل تک منصفانہ اور شفاف رسائی دی جائے۔ کرکٹ طویل عرصے سے قوموں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتی آئی ہے۔ میدان میں ہماری مشترکہ تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب وکٹیں اکھاڑی جاتی ہیں تو مقابلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر احترام باقی رہتا ہے۔ ہم حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ شائستگی اور انصاف کے اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے اس لمحے کا احترام کریں۔ یہ اپیل کھیل کے جذبے اور مشترکہ انسانیت کے تحت کی جا رہی ہے اور اس کا مقصد کسی بھی قانونی کارروائی پر اثر انداز ہونا نہیں ہے۔ اس حوالے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں اگر پولیس آپریشن کر رہی ہے جس پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سوال اٹھا رہے ہیں، یہ سوال ان کے سامنے رکھیں گے، آگے معاملات کیسے بڑھیں گے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم نے تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں کو آج پروگرام میں آنے کی دعوت دی ہے۔ کوئی نہیں آیا ہے، پروگرام لائیو ہے، وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں بریک کے بعد۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ اب سے کچھ دیر پہلے اپوزیشن اتحاد کا مشاورتی اجلاس ختم ہوا ہے۔ اس حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ اپوزیشن نے اپنا احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو احتجاج ہے وہ جاری رکھا جائے گا جب تک کہ ذاتی معالجین تک رسائی نہیں دی جاتی ہے، ذاتی معالجین کو عمران خان صاحب تک۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی ہے۔ پروگرام لائیو ہے، وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، جن سے ہم پوچھیں گے جو اس وقت خیبر پختونخوا میں اگر پولیس کچھ کر رہی ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد۔ رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ رانا صاحب ظاہر آج پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور اس کے بعد دھرنا ختم کرنے کے لیے اور سڑکوں کو صاف کرنے کے لیے پولیس کارروائی کر رہی ہے، مگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں کہ آئی جی وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے اور جب ایک دہشت گردی سے متاثرہ صوبے میں باہر سے لائے گئے پولیس کے بڑے اور صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو آمنے سامنے لایا جائے تو حالات کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے؟ کیا موقف ہے وفاق کا اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، اگر چیف ایگزیکٹو جو ہے کسی صوبے کا، وہ اگر آئین کی عملداری کو جو ہے وہ روکے اور عوام کے جو اجتماعی مفادات ہیں ان کے خلاف کام کرے، مثال کے طور پہ جو آمد و رفت کے راستے ہیں ان کو بند کرے اور لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ لائف جو ہے اس کو ڈسٹرب کرے،
تو پھر ایسی صورت میں اگر وہاں کی ہائی کورٹ جو ہے وہ کوئی حکم دیتی ہے تو وہ حکم آئینی طور پہ جو ہے وہاں کا آئی جی یا چیف سیکرٹری جو ہے اس پر عمل کرنے کے پابند ہے. یہ جو کے پی کے میں ہو رہا ہے جو، تو اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سارا جو ہے یہ گورنمنٹ کروا رہی ہے. چیف منسٹر صاحب اس میں ملوث ہیں. ان کا ایک بیان موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ آئیں، آگے راستے بند کریں تو ہم ان کو روکیں تحریک گے. انصاف کے جو تحریک انصاف کے رہنما بیٹھے بھی ہیں، منسٹرز بھی بیٹھے ہوئے دھرنے میں، وہ اس بات کو نہیں ڈسون کر رہے. مگر اب یہ معاملہ آگے بڑھے گا کیسے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ پولیس کلیئر کرا لے گی، کوئی تصادم کی صورتحال نہیں ہوگی اور یہ معاملہ چلتا نہیں رہے گا؟ کہ انہوں نے تو احتجاج کنٹینیو کرنے کی بات کی ہے، یا کوئی انگیجمنٹ ہوگی، حکومت انگیج کرے گی، بات کر کے کوئی معاملہ آگے بڑھائے گی؟ دیکھیں، انگیجمنٹ کی کوشش تو کی گئی ہے، لیکن یہ ان کا جو یہ احتجاج ہے یہ کسی مطالبے کے لیے تو ہے نہیں ہے. یعنی جہاں تک بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے علاج کا یا ان کی آنکھوں کے معائنے کا مسئلہ تھا، وہ تو انہیں جو ہے وہ بہترین جو میسر ٹریٹمنٹ ہے وہ دی گئی ہے. اور جو انہوں نے دوبارہ معائنے کے لیے سپریم کورٹ سے حکم لیا تھا اس کو بھی پورا کیا گیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ اس ایشو میں سے ایک ایسی صورتحال جو ہے وہ فلیئر اپ کرنا چاہتے ہیں جس سے ملک میں افراتفری ہو، ملک میں انارکی ہو، جو کہ ان کا اصل سیاسی مقصد ہے. یہ 9 فروری سے لے کے 8 فروری تک یہی کچھ جو ہے وہ تلاش کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس پہ ان کو جو ہے وہ ناکامی ہوتی ہے. ابھی جس تعداد میں یہ بیٹھے ہیں تو یہ بالکل جو ہے وہ یعنی ناکام ہے، اور ایسی کوئی صورتحال وہاں پہ نہیں ہے. یہ عوام کو سزا دینے والی بات ہے، اور وہاں پہ عوام میں بھی اس بات کے اوپر غم و غصہ پایا جاتا ہے. وہ اس پہ جو ہے وہ مولانا صاحب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے ذاتی معالجین کو ایکسس دی جائے. اب آج بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی، ان کے اہل خانہ کی، عمران خان صاحب سے تو نہیں ملاقات ہونے دی گئی. تو اس کے بعد وہ بھی جو پیغام باہر لائے ہیں وہ یہی ہے، کیونکہ بشرا بی بی کی عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی، کہ عمران خان صاحب مطمئن نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذاتی معالج ان کو وزٹ کریں. اب اگر فیملی نہیں مطمئن، عمران خان صاحب نہیں مطمئن، تو پارٹی نہیں مطمئن. یہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے. نہیں، یہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے، اور یہ ایسے ہی پیغام لے کے آئیں گے. یہ آج کی جو ملاقات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ ایسے ہی پیغام جو ہے وہ سیاسی طور پہ افراتفری بچانے اور جو ہے وہ اپنے سیاسی اینٹی اسٹیٹ ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ملاقاتوں میں یہ میسیجز لاتے رہے ہیں، اور اس کو پھر میڈیا میں اور اس کے بعد پھر ٹویٹ میں جو ہے وہ چلاتے رہے ہیں. تو اسی وجہ سے تو ملاقاتوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اسی وجہ سے تو ملاقاتیں ان کی بند ہے. اور آج کی جو ملاقات ہے اس میں جو یہ میسج باہر لے کے آئے ہیں، کیا وہ جیل کا قانون اور رولز اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ یہ ملاقات کرنے کے بعد جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ میسنگ جو ہے وہ باہر آگے کریں؟ یہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے. ان کا اطمینان جو ہے، یہ بات بتانا کہ عمران خان صرف اس بات میں ہے کہ ملک میں انارکی ہو، ملک میں انتشار ہو، بشرا بی بی اگر یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے شوہر عمران خان مطمئن نہیں ہیں اور آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، تو یہ پیغام تو لایا جا سکتا ہے. کوئی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ احتجاج کریں، بند کریں، جلاؤ گھیراؤ کریں، یہ میسج تو نہیں دیا؟ اس پیغام کو باہر لانے اور اس کی جو ٹیون ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جلتی پہ تیل کا کام کرے، اور یہ اسی کوشش میں ہے. کوئی ان کو خود معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کو علاج کی بہترین سہولت جو ہے وہ میسر آئی. اب دیکھیں نا، یہ پہلے 4 ماہ کی بات کر رہے تھے، آج علیمہ خان صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں وہ کہہ رہی ہے 2 ہفتے ڈیلے کیا گیا، پہلے یہ 4 مہینوں کی بات کر رہے تھے. تو یہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ان ایشوز کو جو ہے وہ اس اپنے جو ہے وہ مقصد کے لیے، جو ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے، اس کے لیے یہ استعمال کر رہے ہیں. یہ پالیٹکس ہے.
یہ کوئی علاج سے متعلقہ معاملہ نہیں ہے. علاج سے متعلقہ ہر چیز کی گئی ہے اور ان کے علم میں ہے کہ علاج ٹھیک ہو رہا ہے. راز صاحب، جب خیبر پختونخوا حکومت راستے بند کرتی ہے اور پروٹیسٹ کی کال دیتی ہے اور وفاقی حکومت جواب میں یہ کہتی ہے کہ جی آپ پھر اپنا شوق پورا کر کے دیکھنے بعد میں بات کر لیں گے، کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ کانفیڈنس ہے یا اطلاعات ہیں کہ احتجاج اتنا بڑا نہیں ہے اور واپس اس لیے کوئی انگیجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، احتجاج کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں؟ کیونکہ اگر پریشر ہوتا تو وفاقی حکومت نے انگیج تو کیا ہوتا، وفاقی حکومت خود جا کے کوشش کر رہی ہوتی کہ کسی طرح بات کر لیں اور آپ سڑکوں سے واپس چلے جائیں. فی الحال آپ کو خطرہ نہیں محسوس ہو رہا ہے، اور اگر جو کہ بعد میں کنورٹ ہو سکتا ہے خطرے میں؟ نہیں دیکھیں شاہ زیب، ایک صوبائی حکومت جو ہے وہ جس آئین کے تحت جو ہے وہ اس کو اختیار ملا ہے، جو اس کی آئینی ذمہ داری ہے، اس میں کہاں اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ جو ہے وہ راستے بند کرے اور اس قسم کا ایجیٹیشن اس میں حکومت ملوث ہو. منسٹر جنہوں نے آئین کو جو ہے وہ آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے، وہی جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے، آپ مجھے بتائیں کہ موٹر وے بند کرنا یا شاہراہ بند کرنا جو ہے یہ لیگل عمل ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل عمل ہے، اور اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ ملوث ہو تو یہ پھر اس صورتحال کو پیدا کرنے والی بات ہے کہ جس کے اوپر جو صوبائی حکومت ہے اس کے اوپر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی عملداری کو روک رہی ہے. اور راز صاحب، اگر ایک جو ڈیمانڈ ہے کہ جی آپ ذاتی معالج کو ایکسس دے دیں، وہ باہر آ کے کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے، کوئی پوسٹ نہیں ہوگا، وہ صرف یہ بتا دیں گے کہ عمران خان کی طبیعت کیسی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں دیکھیں، سیاسی ان کے ذاتی معالج کو بھی کہا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ گور خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ جو ڈاکٹر معائنے کے لیے جا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ ہو جائیں اور تاکہ آپ کی وٹنس میں جو ہے وہ معائنہ ہو جائے. تو یہ نہیں گئے. اس کے بعد پھر ان کو کہا گیا کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ کو ڈاکٹر جو ہے وہ ساری چیز ایکسپلین کرتے ہیں. ڈاکٹرز نے ان کو ایکسپلین کیا. اس کے بعد جو ڈاکٹر عاصم صاحب ہیں انہوں نے کہیں کہہ دیا کہ جی میں اس سے پوری طرح سے مطمئن ہوں. اس کے بعد اس کی وہ لیدی ہوئی، اس کی وہ ٹرولنگ اور چھتراول ہوئی کہ اس کو اپنا بیان جو ہے وہ واپس لینا پڑا. اسی طرح سے سلمان صفدر صاحب جس نے جیل ملنے کے لیے گئے ہیں تو باہر آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. وہ پوری رات ان کو وہ گالیاں، وہ ان کی چھتراول ہوئی. اگلے دن انہوں نے جو ہے وہ بیان دیا کہ جی میں نے تو صحت کے متعلق بات ہی کوئی نہیں کی، جبکہ اس بات کو پورے ملک نے دیکھا اور میڈیا پہ چلی وہ. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کا جو ایک ہڈن ایجنڈا ہے، ان کی جو گفتگویں آپس میں ہو رہی ہیں وہ یہی ہے کہ اس ایشو کو اس طرح سے فلیئر اپ کیا جائے کہ یہ ایک جو ہے ایک اسٹریٹ ایجیٹیشن میں، ایک اسٹریٹ پروٹیسٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے اور ملک میں افراتفری اور انارکی جو کہ ان کی کوشش بھی ہے اور یہ ان کا ایجنڈا بھی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس طرح کے حالات پیدا ہوں جس میں یہ 8 فروری کو بھی بری طرح ناکام ہوئے ہیں اور اب بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ 2-4 دن میں جو ہے یہ اس میں بری طرح سے ناکام ہو گئے اور کے پی کے عوام ان کو جوتے ماریں گے جو یہ یعنی راز صاحب حکومت آگے بڑھ کر انگیجمنٹ کرنے کی یا پھر ان کے جو اگر کوئی شکایت ہے یا پھر ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرنے کی خود کوشش نہیں کرے گی؟ اب نہیں دیکھیں، ان کی اگر کوئی جائز شکایت ہو یا ان کی کوئی ڈیمانڈ ہو تو اس کو تو بالکل 100 دفعہ پورا کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان کی جو ڈیمانڈ ہے اور اس کے اندر جو ان کا جو ہے وہ ایک سیاسی مقصد چھپا ہوا ہے اس کو تو پھر پورا نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ رسن اللہ صاحب، وہ آپ نے سنی. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. صدر ٹرمپ کی ایران کو دھمکیوں اور خطے میں امریکہ کی فوجی طاقت کو بڑھانے کے گہرے سیاہ بادلوں کے سائے میں اس ماہ کے آغاز میں ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات دوبارہ بحال ہو گئے تھے اور 6 فروری کو عمان میں مذاکرات کے پہلے دور کے بعد آج سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں مذاکرات کا دوسرا دور ہو گیا ہے. یہ مذاکرات جنیوا میں عمانی سفارت خانے میں ہوئے ہیں جس میں ایرانی اور امریکی وفود کے درمیان عمانی وزیر خارجہ سید بدر کے ذریعے تقریباً 4 گھنٹے تک انڈائریکٹ بات چیت ہوئی ہے. مذاکرات کے اس دور میں ایرانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ باسر اقچی نے کی، جبکہ امریکی وفد کی سربراہی صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد اور مشیر جیرڈ کشنر نے کی. میڈیا رپورٹس کے مطابق آج ہونے والے مذاکرات کے دوران بنیادی توجہ جوہری امور کے تکنیکی پہلوؤں پر مرکوز رہی
اور دونوں فریقوں نے عمانی ثالثوں کے ذریعے جوہری معاملات پر تحریری نوٹس کا تبادلہ کیا اور جوہری، قانونی اور معاشی امور کے ماہرین بھی مذاکرات کا حصہ تھے، جبکہ نوٹس کے تبادلے سے پہلے دونوں وفود نے عمانی وزیر خارجہ سید بدر سے علیحدہ ملاقاتیں بھی کی۔ مذاکرات کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے حالیہ مذاکرات کو کافی سنجیدہ قرار کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مذاکرات کے بعد بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدے کا راستہ شروع ہو گیا ہے، تاہم دونوں فریق ابھی بھی کچھ موضوعات پر کام کرنے کے مرحلے میں ہیں، جبکہ عباس عراقچی نے مزید کہا کہ مذاکرات میں ہونے والی اس پیش رفت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایران جلد ہی امریکہ کے ساتھ جوہری پروگرام پر کسی معاہدے پر پہنچ جائے گا۔ عباس عراقچی نے صحافیوں سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ دور کے مقابلے میں ہم نے بہت سنجیدہ مذاکرات کیے ہیں اور ایک تعمیری ماحول تھا جہاں ہم نے اپنے خیالات کا تبادلہ کیا۔ عباس عراقچی کے مطابق ہم نے کچھ باتوں پر اتفاق کیا اور کچھ بنیادی اصول وضع کیے۔ ان اصولوں کی بنیاد پر ہم بالآخر ایک دستاویز تیار کریں گے۔ ہم پر امید ہیں کہ ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم دستاویز تیار کرنے کے مرحلے پر پہنچیں گے تو قدرتی طور پر عمل سست ہو جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے تیسرے دور کی کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی، کیونکہ دونوں فریق ممکنہ معاہدے کے مسودے تیار کرنے کے بعد ہی وقت مقرر کریں گے۔ عباس عراقچی کے مطابق یہ طے پایا ہے کہ دونوں فریق ممکنہ معاہدے کے مسودات پر مزید کام کریں گے، جس کے بعد مسودات کا تبادلہ کیا جائے گا اور تیسرے دور کی تاریخ مقرر کی جائے گی۔ اس کے علاوہ عباس عراقچی نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کا 2018 میں جوہری معاہدے سے یک طرفہ طور پر دستبردار ہو جانا بین الاقوامی طور پر منظور شدہ معاہدے کی واضح خلاف ورزی تھی، اور یہ فیصلہ نہ صرف کثیر فریقی وعدوں کو نظر انداز کرتا ہے بلکہ ایرانی عوام پر بلا جواز معاشی اور ہیومینیٹیرین نتائج بھی عائد کرتا ہے۔ عباس عراقچی نے مزید کہا کہ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ پچھلے سال جون میں مذاکرات کے دوران ایران کے خلاف فوجی جارحیت کی گئی۔ ایسی جارحیت اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کے بالکل برعکس ہے، اور اب امریکہ کو فوری طور پر ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دینے سے باز آ جانا چاہیے۔ واضح رہے کہ یہ مذاکرات ایسے ماحول میں ہو رہے ہیں جب امریکی صدر ٹرمپ ایران کو ممکنہ حملوں کی مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں اور خطے میں امریکی فوج کی موجودگی میں بھی نمایاں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے رد عمل میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کا جواب بھی سامنے آیا ہے، اور ایرانی پاسداران انقلاب نے اسٹریٹ آف ہرمز میں فوجی مشقوں کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ اس حوالے سے BBC نے لکھا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ نے اسٹریٹ آف ہرمز میں سمارٹ کنٹرول آف دا اسٹریٹ آف ہرمز کے نام سے مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ان مشقوں کا مقصد بحری یونٹس کی عملی تیاری کا جائزہ لینا اور ممکنہ فوجی خطرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو جانچنا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے اطلاع دی گئی تھی کہ پاسداران انقلاب 12 فروری کو اسٹریٹ آف ہرمز میں مشقیں کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، تاہم امریکی سینٹرل کمانڈ کے رد عمل کے بعد کہا گیا کہ کوئی مشق طے نہیں کی گئی ہے۔ سینٹ کام نے اپنے بیان میں زور دیا تھا کہ پاسداران انقلاب کسی بھی فوجی مشق کو محفوظ اور پیشہ ورانہ انداز میں انجام دیں تاکہ انٹرنیشنل شپنگ متاثر نہ ہو۔ ایسے میں ان اہم اور ہائی اسٹیک مذاکرات سے پہلے کل ایرانی وزیر خارجہ کی اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی سے بھی ملاقات ہوئی تھی، جس میں آج ہونے والے مذاکرات کے تکنیکی امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی تھی۔ عام بات یہ ہے کہ امریکہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات کے دوران ایران کے میزائل پروگرام کو بھی زیر بحث لانا چاہتا ہے، جو اسرائیل کی بھی خواہش ہے۔ ایسے میں اب تک ایران پابندیوں میں نرمی کے بدلے اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر تو آمادہ نظر آ رہا ہے، تاہم ایرانی حکومت اپنے میزائل پروگرام پر کسی بھی قسم کی بات چیت کو مسترد کرتی آ رہی ہے۔ اس ساری صورتحال میں امریکی صدر ٹرمپ مسلسل ایران کو معاہدہ نہ کرنے کی صورت میں حملے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ گزشتہ ماہ کے آخر میں USS ابراہم لنکن کے بعد انہوں نے مشرق وسطیٰ میں ایک اور طیارہ بردار بحری جہاز بھیج دیا ہے، جو امریکہ کا سب سے بڑا طیارہ بردار بحری جہاز ہے، جسے وینزویلا میں آپریشن کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ کل رات کو اپنے صدارتی جہاز ایئر فورس 1 میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں ان مذاکرات میں انڈائریکٹلی شامل رہوں گا، اور میرا خیال ہے کہ ایرانی حکام معاہدہ نہ کرنے کے نتائج کا سامنا نہیں کرنا چاہیں گے۔ So I'll be involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. It's been typically Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential, and we had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal. I think they want to make a deal. I don't think they want the consequences of not making a deal. They want to make a deal.
ایسے میں آج ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایران کے سامنے خلیج عمان میں امریکی جنگی جہازوں کی موجودگی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ایران کو تباہ نہیں کر سکتا۔ خامنائی نے ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنگی جہاز خطرناک ہوتے ہیں، لیکن جنگی جہاز سے زیادہ خطرناک وہ ہتھیار ہوتا ہے جو اس جنگی جہاز کو سمندر کی تہہ میں بھیج سکتا ہے۔ میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که می‌تواند این ناو رو به قعر دریا 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. این اعتراف خوبی است. بنده میگم تو هم نخواهی توانست این کار رو بکنی. اس ساری صورتحال میں دونوں جانب سے مذاکرات پر بھی اتفاق ہے، مگر ساتھ ہی بظاہر ایک دوسرے کے لیے دھمکی آمیز پیغامات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ایرانی حکام کی جانب سے معاشی ریلیف سے متعلق امریکہ کے لیے آفرز بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ایران کے نیم سرکاری خبر رساں ادارے فارس نیوز کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ میں اقتصادی سفارتکاری کے ڈپٹی ڈائریکٹر حمید قنبری نے کہا ہے کہ معاہدے کے پائیدار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ کو بھی ایسے شعبوں میں فائدہ ہو جہاں فوری اور زیادہ معاشی منافع حاصل ہو سکتا ہے۔ حمید قنبری نے مزید کہا کہ تیل اور گیس کے شعبوں میں مشترکہ مفادات، مشترکہ فیلڈز، معدنی سرمایہ کاری اور حتیٰ کہ طیاروں کی خریداری بھی مذاکرات کا حصہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ ہونے والا 2015 کا جوہری معاہدہ امریکہ کے معاشی مفادات کو یقینی نہیں بنا سکا تھا۔ واضح رہے کہ 2018 میں صدر ٹرمپ نے اس معاہدے سے امریکہ کو الگ کر لیا تھا، جس کے تحت ایران کے جوہری پروگرام پر پابندیوں کے بدلے اس پر عائد اقتصادی پابندیوں میں بھی نرمی کر دی گئی تھی، لیکن ٹرمپ کی جانب سے معاہدہ ختم کرنے کے بعد ایران پر دوبارہ سخت معاشی پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق 2015 کے جوہری معاہدے تک پہنچنے والے مذاکرات ملٹی لیٹرل تھے، تاہم موجودہ بات چیت صرف ایران اور امریکہ تک محدود ہے، جبکہ عمان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے اتوار کو BBC سے گفتگو کرتے ہوئے پابندیوں میں نرمی کے بدلے ایران کے جوہری پروگرام پر سمجھوتے کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی اور کہا تھا کہ اب یہ بال امریکہ کے کورٹ میں ہے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ تاہم انہوں نے ایک بار پھر واضح کیا کہ ایران یورینیم کی افزودگی صفر کرنے کے مطالبے کو قبول نہیں کرے گا، جو ماضی کے مذاکرات میں ایک اہم اختلافی نقطہ رہا ہے۔ امریکہ کے نزدیک ایران کے اندر افزودگی کا عمل ممکنہ جوہری ہتھیاروں کا راستہ بن سکتا ہے، جبکہ ایران ایسے عزائم کی تردید کرتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں امریکہ ایران پر معاشی دباؤ بھی بڑھا رہا ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے خبر دی تھی کہ اس ہفتے کے آغاز میں وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ امریکہ چین جانے والی ایرانی تیل کی برآمدات کو کم کرنے کے لیے کام کرے گا۔ واضح رہے کہ چین ایران کی تیل برآمدات کا 80% سے زیادہ حصہ خریدتا ہے، لہٰذا اس تجارت میں کسی بھی کمی سے ایران کی تیل آمدنی میں نمایاں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں اور عام خبر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ غربت، بے روزگاری، تعلیم اور صحت کی ناکافی سہولیات اور بنیادی انسانی ضروریات سے محرومی یا انتہائی کم معیار پاکستان کے مستقل مسائل رہے ہیں، اور ان مسائل کی دیگر وجوہات کے بارے میں تقریباً ہر فورم پر مسلسل گفتگو کی جاتی ہے، مگر ان سارے مسائل کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ پر نہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور نہ ہی گفتگو کی جاتی ہے۔ آبادی میں تیزی سے اور انتہائی غیر منظم انداز میں اضافہ پاکستان کا سب سے سنگین مسئلہ بن چکا ہے، اور اسی سے تمام دیگر مسائل جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان تقریباً 25 کروڑ آبادی کے ساتھ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اور ہماری آبادی میں سالانہ اضافے کی شرح 2.55% ہے، جو عالمی شرح سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس شرح کے حساب سے پاکستان کی آبادی میں ہر سال 60 لاکھ افراد کا اضافہ ہو جاتا ہے، جو نیوزی لینڈ کی کل آبادی سے زیادہ ہے۔ آبادی میں تیزی سے اضافے سے ملک میں پہلے سے موجود وسائل اور انفراسٹرکچر پر شدید دباؤ پڑتا ہے، اور پہلے سے موجود مسائل مزید سنگین ہو جاتے ہیں یا نئے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آبادی میں تیزی سے اضافے کا مطلب ہے خوراک، صحت، روزگار اور انفراسٹرکچر جیسی ضروریات کی طلب میں تیزی سے اضافہ ہو جانا، اور وسائل اور ضروریات کا عدم توازن پیدا ہو جانا، جس کا سامنا پورے خاندان کو بھی کرنا پڑتا ہے اور ملک اور معاشرے کو بھی۔ جیسے کہ پاکستان کی آبادی میں اضافے کی شرح 2.5% سے بھی زیادہ ہے، اور پاپولیشن کاؤنسل کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اگر آبادی میں اضافے کی شرح 2% رہے تو 2040 تک پاکستان میں مزید 1 کروڑ 55 لاکھ گھروں کی ضرورت پڑے گی، 10 کروڑ 40 لاکھ نوکریوں کی ضرورت پڑے گی، 57,000 مزید پرائمری سکولز کی ضرورت پڑے گی، پانی کی کمی کا مسئلہ مزید سنگین ہو جائے گا۔ حال ہی میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آبادی میں اضافے کی شرح پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر
2.5% کے حساب سے آبادی میں سالانہ اضافہ ہوتا رہا تو آنے والے سالوں میں پاکستان کی آبادی 40 کروڑ ہو جائے گی۔ بتایا جائے کہ ایسی صورتحال میں کون یہ ملک چلا سکے گا؟ وزیر خزانہ نے گزشتہ دنوں بھی کہا تھا کہ آبادی میں تیزی سے اضافہ اور موسمیاتی تبدیلی پاکستان کے وجود کے لیے 2 بڑے چیلنج ہیں جنہیں حل کیے بغیر پائیدار معاشی ترقی ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ حالات واضح کر رہے ہیں کہ پائیدار پاپولیشن گروتھ کا حصول اب ناگزیر ہو گیا ہے، جس کے لیے ہر صورت میں آبادی کو مینج کر کے خاندان، ملک اور معاشرے کے وسائل اور ضروریات میں توازن لانا ہوگا، اور یہ توازن آتا ہے وقفے سے، جو نہ صرف خاندان اور معاشرے کی ضرورت ہے بلکہ علماء کرام کی متفقہ رائے کے مطابق ہمارے دین کی بھی اسی طرح کی تعلیمات ہیں۔ گزشتہ سال جولائی میں اسلامی نظریاتی کونسل اور پاپولیشن کونسل کے زیر اہتمام مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے جید علماء کرام اور مشائخ کا مشاورتی اجلاس ہوا تھا، جس کا عنوان تھا اسلام میں تصور میزان و احسان، وسائل اور آبادی میں توازن، ہماری بقا ہمارا مستقبل۔ اجلاس کے اختتام پر تمام علماء کرام کی جانب سے مشترکہ طور پر ایک اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اس اعلامیے میں مختلف مکاتب فکر کے 37 علماء و مشائخ کے دستخط ہیں۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس کا بنیادی مقصد خاندانی نظام کی حفاظت، ماں اور بچے کی صحت اور بڑھتی ہوئی آبادی کے اسلامی اور آئینی پہلوؤں پر غور و خوض کرنا اور ایک اجتماعی حکمت عملی ترتیب دینا تھا۔ قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی جان اور نسل کی حفاظت کو بنیادی مقاصد شریعت میں سے ایک قرار دیا ہے، لہٰذا انسانی زندگی کا تحفظ، ماں اور بچے کی صحت کی بہتری اور خاندانی فلاح ایک اسلامی ذمہ داری ہے۔ شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ بچوں کی صحت کے تناظر میں والدین کا فرض منصبی بنتا ہے۔ ہاں، یہ بات پیش نظر رہے کہ کوئی غیر شرعی طریقہ اختیار نہ کیا جائے اور نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس کے طبی نقصانات ہوں۔ اعلامیے کے مطابق ملک کے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے جید علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اگر آزار اور بیماریوں کا معاملہ درپیش ہو، مثلا اگر ولادت میں عورت کی جان کو خطرہ ہو یا ناقابل برداشت تکلیف کا اندیشہ ہو، یا عورت کو ناقابل تحمل کمزوری کا اندیشہ ہو، یا پچھلے بچے کے دودھ کا مسئلہ ہو، یا ولادت کے سلسلے میں عورت کو شدید تکلیف یا بارہا آپریشنز کا سامنا کرنا پڑے، تو ان تمام صورتوں میں مانع حمل کی عارضی تدابیر اختیار کرنا اور عارضی ضروری اور مناسب وقفہ کرنا شرعاً جائز ہے، اور اس پر تمام مسالک متفق ہیں۔ لہٰذا ماں اور بچے کی صحت، خاندانی خوشحالی اور معاشرے کی فلاح کے لیے باوقار انداز میں تولیدی صحت اور وقفے سے متعلق شعور اجاگر کرنا نہ صرف یہ کہ شریعت کی روشنی میں درست ہے بلکہ عصر حاضر میں معاشرتی طور پر ناگزیر ہو چکا ہے۔ اعلامیے کے مطابق قرآن مجید میں بچوں کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلانے کی تلقین کی گئی ہے، جس سے قدرتی طور پر بچوں کی پیدائش کے درمیان مناسب وقفہ قائم ہوتا ہے، جبکہ اسلام کے بنیادی اصول میزان پر مبنی قومی بیانیہ یعنی توازن بھی آبادی اور وسائل کے درمیان اعتدال قائم کرنے پر زور دیتا ہے، جس کے مطابق والدین ذمہ داری کا مظاہرہ کریں کہ بچے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو صحت اور مناسب پرورش اور تربیت جیسی بنیادی سہولیات جو ان کا حق ہے فراہم کر سکیں۔ آئین کے تناظر میں بھی ریاست پر لازم ہے کہ وہ عوام کی فلاح اور بہبود، معیاری صحت اور تعلیم اور خاندانی تحفظ کو یقینی بنائے۔ اسی تناظر میں آبادی کا توازن، صحت مند نسل اور خواتین کی شرکت ایک قومی ذمہ داری ہے۔ اعلامیے کے مطابق علماء کرام اس قومی اور دینی فریضے کو ادا کرنے کے لیے پرعزم ہیں کہ وہ ہر سطح پر عوام الناس میں فہم اور آگاہی پیدا کریں، غلط فہمیوں کا ازالہ کریں اور معاشرے کو اسلامی اور طبی بنیادوں پر خاندانی فلاح کی طرف رہنمائی فراہم کریں۔ ریاست اور حکومتی ذمہ دار اداروں کو تجویز دی گئی ہے کہ وہ صوبائی اور ضلعی سطح پر بھی علماء کو توازن کے اس قومی بیانیے کے بارے میں آگاہی فراہم کرتے ہوئے ان کے ساتھ مشاورتی سلسلہ شروع کریں تاکہ انہیں دیگر علماء کی بھی تائید حاصل ہو اور محراب و منبر سے یہ پیغام عوام تک پہنچائیں۔ اسی سلسلے میں میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن جنگ اور جیو کے تمام پلیٹ فارم سے باقاعدہ مہم شروع کر رہی ہے جس کا نام وقفہ ہے۔ ہم بھی اپنے پروگرام کے ذریعے عوام کو اس حوالے سے آگاہی فراہم کرتے رہیں گے۔ اس مہم کا ساتھ دیں اور اس کا حصہ بنیں، کیونکہ وقفہ آپ کی فلاح اور پاکستان کی بقا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔